السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پیارے اللہ سے محبت کیجئے، پارٹ نمبر 143۔ ایک صحابی کا نام ہے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری۔ تبوک کے موقع کے اوپر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے، بیمار تھے، مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ حضرت جبریل تبوک پہنچے، فرمایا حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے مدینہ منورہ میں، کیا اس کا جنازہ یہاں لا کر پڑھیں یا وہاں ہم پڑھ لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لاؤ یہاں تبوک۔ سارے فرشتے وہ جنازہ لے کر پہنچے تبوک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں جنازے کی نماز پڑھی۔ پھر جبریل نے پوچھا یہی دفن کریں یا بقیع لے جائیں؟ نہیں، بقیع لے جاؤ، لیکن جبریل یہ تو بتاؤ کہ اتنا لمبا چوڑا اعزاز کیوں ملا؟ اتنا بڑا اعزاز، آدمی جہاں مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا اس لیے اس کو یہ اعزاز ملا ہے کہ یہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بہت پڑھا کرتا تھا، اس وجہ سے اسے یہ اعزاز ملا ہے۔ اس لیے یہ جو میرا مضمون ہے پیارے اللہ سے محبت کیجئے، جو سورہ اخلاص زیادہ سے زیادہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کریں گے۔ جتنی فضیلتیں سورہ اخلاص کی حدیثوں میں آئی ہے، شاید کسی اور سورت کی اتنی فضیلتیں نہیں آئی ہیں۔ شاید کا جملہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہ ہو، اس لیے کہ علم تو وسیع ہے۔ اس لیے کم سے کم روزانہ جو ہے کچھ نہ کچھ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیے جنت میں پراپرٹی بنائیے، اپنے لیے جنت میں پراپرٹی بنائیے، اپنے لیے جنت میں پراپرٹی بنائیے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، تو کم سے کم روزانہ ایک محل تو تیار کر لیجئے پراپرٹی کا، اور وہاں پر جا کر ہمیں درختوں کی ضرورت پڑے گی تو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیجئے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھنے سے کھجور کا درخت جنت میں لگ جاتا ہے، ایک بنگلہ تیار ہو گیا، 100 درخت لگا لیے، ماشاءاللہ کتنا مزہ آئے گا جنت کے اندر۔ اس لیے روزانہ کچھ نہ کچھ بنگلے جنت میں بنائیے اور کچھ نہ کچھ درخت بھی لگائیے تاکہ ہم وہاں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مولوی صاحب ہم تو بہت بنائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تو بہت بنگلے بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا، جتنی طاقت ہو بنا، لیکن ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے نا اتنے بنگلے کریں گے کیا کرایہ ورایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا، کوئی کرائے سے لے گا کہ نہیں۔ بے فکر رہنا، جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر لیں گے کہ 1 کروڑ بنگلہ ہے کیا کرنا ہے، وہی مشورہ کریں گے، لیکن ملے گا ضرور۔ جنت میں پراپرٹی بنائیے اور جنت میں درخت بھی لگائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔